امام شافعی نے ایک دفعہ کہا کہ اگر قرآن سارا نازل نہ ہوتا، صرف قرآن کی ایک سورت نازل ہوتی، امت کے لیے عمل کرنے کے لیے وہ ایک ہی کافی تھی۔ ساتھیوں نے پوچھا حضرت وہ کون سی؟ فرمایا قرآن کی آخری پارے کی سب سے چھوٹی سورت والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا۔ سارا قرآن نازل نہ ہوتا، صرف سورۃ العصر نازل ہوتی۔ امام شافعی کہتے ہیں ہماری رہنمائی کے لیے اللہ کی نازل کردہ اتنی سورت بھی کافی تھی، انکار نہیں ہے، لیکن یہ امام کا علم ہے، یہ مجتہد کا علم ہے، مجتہد اپنے علم کا اظہار کرتا ہے۔ مجتہد اس سورت کے اندر سے، وہ مجتہد جو مجتہد پیغمبر کی ایک حدیث لیتا ہے، جو حدیث میرے آقا ایک صحابی کے گھر میں جاتے ہیں اور بچہ مغموم دیکھتے ہیں، میرے آقا اس مغموم بچے کو حضور نام سے نہیں پکارتے، کنیت سے پکارتے ہیں اور کہتے ہیں یا ابا عمیر، یا ابا عمیر۔ کیا ہو گیا؟ حضور کو اس بچے کے والد نے کہا حضور پنجرے میں ایک بچہ لا کے دیا تھا پرندے کا چھوٹا سا، آج دروازہ کھلا اور وہ پرندہ اڑ گیا، صبح سے یہ مغموم ہے۔ میرے آقا نے غم کی تسلی دینے کے لیے کہا یا ابا عمیر ما فعل بک النغیر۔ نبی کا فرمان اتنا چھوٹا سا ہو، مجتہد اس پہ بیٹھ کر غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے اور اس چھوٹی سی حدیث سے 104 مسئلے مستنبط کر دیتا ہے۔ یا ابا عمیر ما فعل بک النغیر۔ وہ مجتہد قرآن کی سورت کو سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے اگر سارا قرآن نہ ہوتا، اگر یہ سورت ہوتی رہنمائی کے لیے کافی تھی۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضرت وہ کون سی سورت؟ اب ذرا غور کرنا اس سورت پہ۔ فرمایا والعصر، پہلا معنی اس کا یہ ہے زمانے کی قسم ہے، دوسرا معنی اس کا یہ ہے والعصر، عصر کی نماز کی قسم ہے۔ یا اللہ زمانے کی قسم سمجھ میں آتی ہے، اس لیے حدیث پاک ابو داؤد شریف کی آخری حدیث ہے لا تسبوا الدہر، زمانے کو خالی نہ دو، اس لیے ان اللہ والدہر، اللہ تعالیٰ خود زمانہ ہے، بدلتا جو خدا ہے اس کو، اس لیے زمانے کو گالی نہ دو۔ زمانے کی قسم تو سمجھ میں آتی ہے، نماز عصر کی سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا اس لیے کہا نماز عصر کی قسم کہ یہ وقت مصروفیت کا ہے، مصروفیت کے وقت کی نماز بھی میرا نبی نہیں چاہتا کسی کی قضا ہو جائے تو پھر مغرب عشاء جو گھر کی فرصت کا وقت ہے اس کو قضا ہوتا نبی دیکھ سکتا نہیں ہے، بلکہ نبی تو یوں کہتا ہے من فاتت عنہ صلاۃ العصر، جس آدمی کی ایک عصر کی نماز فوت ہو جائے کانما غدر آلہ ومالہ، وہ یوں سمجھے اس کے بال بچے بھی مر گئے، اس کا مکان بھی گر گیا، اس کی زمین بھی ڈوب گئی، اس کے مویشی بھی مر گئے، سب کچھ غرق ہو گیا۔ وہ ایک عصر کی نماز یا مجمع میں بیٹھا ہوا میرا ایک نوجوان، میرا ایک بوڑھا بزرگ اور میرا ایک ادھیڑ عمر ساتھی اپنے پچھلے ریکارڈ پہ ذرا چیک کرنا ہماری کتنی نمازیں فوت ہوئی ہیں، ہمارے کتنے زکاتیں رہ گئی ہیں اور کتنے سالوں کا عشر رہ گیا ہے۔ پھر ہم نے سامنے بیٹھ کر امام اہل سنت سے قرآن کی تفسیر پڑھی، ان کا یہ جملہ سناتا ہوں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے شیخ سرفراز خان صاحب سختر، فرمایا مسجد اقصی نہیں، مسجد نبوی نہیں، شہر کی جامع مسجد نہیں، حرم شریف بھی نہیں، حرم شریف میں جو کعبہ ہے، کعبے کا دروازہ کھلے، آیا کعبے کا دروازہ کھلے، اندر لٹک کے کعبہ شریف کے اندر الٹا لٹک کے ایک بندہ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال تک اگر زندگی دے خدا اس کو، کعبے کے اندر الٹا لٹک کے یا سجدے میں پڑھ کے وہ دعا کرتا رہے یا اللہ بالغ ہونے کے بعد ایک نماز میری رہ گئی ہے، یا بالغ ہونے کے بعد 1 سال کی زکات رہ گئی ہے، یا 1 سال کا فصل کا عشر رہ گیا ہے، یا اللہ ادا تو نہیں کرتا معاف کر دے۔ فرمایا بغیر قضا کے توبہ سے قبلہ کے اندر بھی معاف نہیں ہوگا۔ ایک نماز بالغ ہونے کے بعد میں کہتا ہوں نیت کرنا میرا اور آپ کا کام ہے، معاف کرنا خدا کا کام ہے۔ تو پھر آج کی اس محفل کی برکت سے ہم یہ کیوں نہ تہیہ کر لیں کہ صبح انشاءاللہ اٹھ کے ہم ایک نماز کے ساتھ گزشتہ ایک نماز کے فرض پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ جو نیک نیتی کے ساتھ، جبر تو ہے کسی کا نہیں ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کی رہتی نہ ہو، اس لیے ہم نے سب کے ہاتھ نہیں کھڑے کروانے، لیکن جو نیت کرتا ہے وہ ذرا مسجد کے ماحول میں ہاتھ کھڑا کر دے۔ ہر
نماز کے ساتھ ایک نماز کا فرض اور عشاء کے ساتھ وتر ہے، سنت معاف ہے۔ ہر نماز کے ساتھ نوافل کو چھوڑ دیں، نوافل کے وقت میں ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کے فرض ہم پڑھتے جائیں گے اور لکھتے جائیں گے۔ ایک آج کی ہوگی، ایک ہوگی، ایک ہوگی۔ میں کہتا ہوں آپ نے صرف 5 پڑھ سکی ہیں، صرف 10 پڑھ سکی ہیں، صرف 15 پڑھ سکی ہیں۔ نیت یہ تھی کہ 5000 بھی ہیں پوری کرنی ہے، 10,000 بھی ہیں پوری کرنی ہے۔ 5 کے بعد بھی مر گئے، معاف کرنے والی وہ غفور الرحیم ذات معاف کرنے والی ذات وہ ہے۔ انشاءاللہ سب نے ارادہ کر لیا، اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر میں نے کہا اس کے اندر کیا بیان ہوا؟ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ امام شافعی کہتے ہیں انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے اور انسان بالکل خسارے کی زندگی گزار رہا ہے۔ ہر انسان جس کے 2 ٹانگیں، جس کی 2 آنکھیں، جس کا یہ دماغ ہے، جس کے پکڑنے کے ہاتھ ہے، جس کے بولنے کی زبان ہے، سننے کے کان ہے، سونگنے کا ناک ہے، اس کو انسان کہتے ہیں۔ یہ انسان خسارے میں، کوئی مورخ نہیں کہہ رہا، کوئی مفسر محدث نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا۔ ہر انسان خسارے میں ہے۔ یا اللہ ہر ایک خسارے